جب یقین بگڑ جاتے ہیں تو یقین کے بگاڑ سے اسباب کو اعمال پر مقدم کیا جاتا ہے. جب اسباب اعمال پر مقدم کیے جائیں گے تو اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. جب اعمال کو چھوڑا جائے گا اسباب کے لیے تو اللہ رب العزت زندگی کے تمام نقشوں میں اور تمام شکلوں میں بگاڑ کے فیصلے فرمائیں گے. اور جب اعمال کو مقدم کیا جائے گا اسباب پر تو اللہ رب العزت اعمال کی برکتوں کو اسباب میں ظاہر فرمائیں گے. اس لیے سارے اعمال کا مدار فرمایا گیا ہے کہ سارے اعمال کا مدار ایمان پر ہے. اللہ کے تمام اوامر میں سب سے بڑا امر، سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے احکام اور اس کے اوامر پر استقامت نہیں ہو سکتی. ایمان کے بغیر اللہ کے احکام پر استقامت نہیں ہو سکتی. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پورے دین پر چلے حالات کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ حالات جتنے دین پر چلنے کی گنجائش اور اجازت دیں اتنے دین کو اختیار کر لے، باقی دین کو چھوڑ دے کہ اس کا دین ناقص ہو جائے گا. اس لیے کہ استقامت دین کے کسی ایک حکم پر جمنے کو نہیں کہتے بلکہ پورے دین پر چلنے کو استقامت کہتے ہیں. اللہ ہی نے فرمایا قرآن میں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ کی کامل اطاعت کو صراط مستقیم کہتے ہیں. مسلمان اس زمانے میں یہ سوچتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں، تجارت میں، زراعت میں، بیاہ اور شادیوں میں، شکل اور لباس میں، اپنی تمام ضروریات زندگی میں جس طرح چاہو زندگی گزارو، لیکن جھکنا اللہ ہی کے سامنے ہے. دنیا میں جس طرح چاہو زندگی گزارو مگر جھکنا اللہ ہی کے سامنے ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ عبادت اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایمان نماز میں سر جھکانے کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے دل کا جھکاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو، اس کو سر کا جھکانا کہتے ہیں. اس زمانے میں مسلمان کا خیال یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جس طرح چاہو زندگی گزارو لیکن جھکنا صرف اللہ کی طرف ہے. میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سر کا جھکانا عبادت نہیں ہے صرف، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو کر چلنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. استقامت یہ نہیں ہے آدمی زندگی کے تمام شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کا حکم پورا کر دے. اس آدمی کو استقامت نہیں ہے جو نماز کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن حلال نہیں کماتا، کمائی کے نقشے حرام لیے بیٹھا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کا پورا کرنا، اس کو استقامت فرمایا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنت کا اہتمام. یہ 10 چیزیں امام غزالی فرماتے ہیں اگر ان 10 لائنوں کے اعتبار سے اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو یہ آدمی عبادت کر رہا ہے. عبادت کا تصور سمٹ کر صرف نماز میں آ گیا ہے. اس لیے مسلمان زندگی کے باقی شعبوں میں آزاد ہو گیا ہے. منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ موقع محل کے اعتبار سے عمل کرتے تھے. منافقین مسجد میں جماعت کی نماز میں شریک ہوتے تھے، موقع دیکھتے تھے کہ اس موقع پر صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا موقع ہے یا نہیں ہے. اگر موقع ہوتا تو منافقین بھی ضرور نکلتے تھے، اور اگر موقع نہیں ہوتا تھا تو منافقین جھوٹے اعذار کر کے پیچھے رہ جاتے تھے. میری بات دھیان سے سننی پڑے گی بہت. اگر مسلمان دین پر چلنے میں حالات کو دیکھ کر چلے تو حالات کو سامنے رکھ کر دین پر چلنا یہ منافقین کی خصلت تھی کہ وہ دین پر چلتے تھے حالات کے اعتبار سے. صحابہ دین پر چلتے تھے حکم کے اعتبار سے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں
کفر اور اسلام کے کنارے کنارے، اگر حالات اچھے دیکھتے تو آ جاتے تھے اسلام کی طرف، اگر حالات بگڑے ہوئے دیکھتے تو یہ کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ تو منافقین کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے۔ بارڈر پر چلنے والی قسم وہ ہے جو یوں کہتی ہے کہ صرف فرائض پورے ہو جائیں بس یہ کافی ہے اسلام کے لیے۔ اس زمانے مسلمان کہتا ہے صرف فرائض پورے ہو جائیں یہ اسلام کے لیے کافی ہے، حالانکہ فرائض تو اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں کہ جب کسی کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی اس کو بتلایا جاتا تھا کہ تمہارے اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، بیت اللہ کا حج کرنا ہوگا، اور سب سے پہلی بات یہ کہ شہادتین کی گواہی دینی ہوگی، کیونکہ فرمایا حدیث میں اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ یہ تو اسلام کی بنیاد ہیں، پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام کا تعارف اور اسلام کی پہچان اور اسلام کا کمال وہ اتباع سنت میں ہے۔ صرف فرائض تک اسلام کو محدود سمجھنا یہ گویا اسلام کی بنیاد تک اسلام کو محدود کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ بنیاد ہوتی ہے، بنیاد پر عمارت ہوتی ہے۔ عمارت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ عمارت کس مقصد کے لیے ہے، یہ اسپتال کی عمارت ہے، یہ مسجد کی عمارت ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ اسکول ہے، یہ کالج ہے۔ بنیاد نظر نہیں آتی بلکہ عمارت نظر آتی ہے۔ اسلام کا تعارف وہ اتباع سنت سے ہوگا۔ صرف فرائض پر عمل کر کے مسلمان یہ سمجھے کہ دین کامل ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا امام غزالی کی بات، فرماتے کہ 10 چیزیں عبادت ہیں۔ ایک بات اور سننا غور سے، عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی کی کامل اطاعت کرنے کو، اور اطاعت یہ اللہ کا حق ہے، ایسا حق ہے نہ اللہ کے غیر کی اطاعت ہو سکتی ہے نہ اللہ کے غیر کی عبادت ہو سکتی ہے۔ ایسا حق ہے نہ اللہ کے غیر کی اطاعت ہو سکتی ہے نہ اللہ کے غیر کی عبادت ہو سکتی ہے۔